ناظرین گرامی السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل میں وظائف اور خوابوں کی تعبیر اور مستند واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں خوابوں کی تعبیر کے متعلق چند معروضات پیش خدمت ہیں۔ مثلا رؤیا صالحہ کی اہمیت، خواب کی اقسام، اچھے اور برے خواب، اور کس وقت کا خواب معتبر اور قابل تعبیر ہوتا ہے، خواب پر انسان کے اخلاق کا اثر، اور خواب کس سے بیان کرنا چاہیے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلی بات کی طرف کہ رؤیا صالحہ کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خواب کی تعبیر ایک مہتم بشان علم ہے جس سے آئندہ کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وما المبشرات، بشارتوں سے کیا مراد ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، یعنی سچے خواب۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خواب کے سوا اہل ایمان کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں جس سے مستقبل کے حالات منکشف ہو سکیں۔ غرض جس طرح ابر وجود باران پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سچے خواب کی اہمیت اس حقیقت سے بھی ظاہر ہے کہ وحی الہی میں سب سے پہلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پڑا وہ سچے خواب تھے۔ ان ایام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے ہیں اس کی تعبیر صبح صادق کی مانند بالکل آشکارا ہوتی تھی۔ ان حالات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کا میلان تبتل اور انقطاع کی طرف ہوا، اور آپ غار حرا میں خلوت گزین ہوئے۔ اور سچے خواب کی فضیلت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ اسے نبوت کا جز کہا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رؤیا صالحہ علوم نبوت کا ایک جز ہیں۔ اچھے اور برے خواب، تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ خواب کی پیدائش اور رؤیت دونوں امور من جانب اللہ سرزد ہوتے ہیں۔ تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن میں راسخ الاعتقاد ہو جائے، اور یہ بشارت مزید شکر و امتنان کا باعث ہو۔ جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے۔ اس القاء سے شیطان کی غرض مومن کو ملول اور محزون کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے الرؤیا الصالحۃ من اللہ، کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہیں، والحلم من الشیطان، اور برا خواب شیطان کی جانب سے۔ اب آدمی برا خواب دیکھیں تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ، کہ جب کوئی آدمی برا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے 3 بار دھتکاریں اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ اور ایک حدیث میں کروٹ بدلنے کا بھی حکم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہها، جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھیں تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ برا خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے۔ چنانچہ متوحش قسم کے خواب شیطان دکھا کر آدمی کو ڈراتا ہے، جیسا کہ سر کٹ گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں شیطان دکھا کر انسان کو ڈراتا ہے۔ احتلام بھی شیطانی اثرات سے ہوتا ہے، اور اس سے جنود ابلیس کی یہ غرض ہوتی ہے کہ مومن کو غسل و طہارت کی زحمت میں ڈالے، یا حاجت غسل کے ذریعے سے فجر کی نماز کے بروقت پڑھنے میں خلل انداز ہو۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس کی قدرت سے یہ باہر ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع اور ہیئت اختیار کر کے کسی مومن کو خواب میں دھوکہ دے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ کو ہی دیکھا، یعنی اس کا یہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل و صورت ظاہر کر کے آ جائے۔ دوسری بات، خواب کی اقسام۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث نفس، یعنی دلی خیالات کا انعکاس، یعنی دن بھر انسان جن کاموں میں منہمک رہتا ہے عموماً وہی چیزیں خواب میں دیکھتا ہے، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ دوسری چیز تخویف شیطان، کہ انسان کو شیطان خواب میں ڈراتا ہے۔ تیسری بات مبشرات خداوندی، یعنی جس میں اللہ پاک کسی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ پاک اس کو بشارت دیتے ہیں۔ ایسا خواب قابل تعبیر ہے اور اس پر بڑے بڑے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں کہ ہر وقت کا خواب معتبر بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صبح کے قریب جو خواب دیکھا جائے وہ اکثر سچا ہوتا ہے، اور جن ایام میں دن رات برابر ہوتے ہیں ان ایام کا خواب بھی اکثر صحیح ہوتا ہے۔ قیلولہ کے وقت یعنی دوپہر کا خواب بھی درست ہوتا ہے۔ تیسری بات، انسان کے اعمال، اخلاق اور وضع قطع کا خواب پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، لہٰذا عقل حلال اور صدق مقال کو سچے خواب میں بڑا دخل ہے۔ اس لیے جو حضرات متوحش قسم کے خواب دیکھنے کے عادی ہوں انہیں اپنی اخلاقی حالت کا جائزہ لینا چاہیے، خصوصاً حرام یا مشتبہ غذا، غیبت اور کذب بیانی سے قطعاً اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ راست گو ہے اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص آیا ان کی مجلس میں اور عرض کرنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے نماز کی اذان کہی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو حج کو جائے گا۔ اتفاقاً اسی وقت ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ میں نے اپنے آپ کو نماز کی اذان کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر بتائی کہ تجھے لوگ چوری کی تہمت لگائیں گے۔ اس پر ایک شاگرد بولیں کہ حضرت دونوں کا خواب ایک طرح تھا لیکن تعبیر آپ نے الگ بتائی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے شخص کی شکل و صورت مجھے نیک اور صالح نظر آئی، اس لیے میں نے حج کرنے کو کہہ دیا، کیونکہ اس کی یہ حالت اس آیت کے مشابہ تھی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ تم لوگوں کو حج کا اعلان دے دو۔ اور دوسرے شخص کی شکل و صورت وہ یعنی غیر شرعی تھی، تو اس کی یہ حالت اس آیت کے مشابہ تھی کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، کہ ایک منادی نے آواز لگائی کہ اے قافلہ والو تم ضرور چور ہو۔ یعنی جس کی جیسی حالت ہو خواب کی تعبیر اسی کے مطابق ہوگی۔ اب خواب کس سے بیان کیا جائے؟ تو تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی دوست، صالح یا عالم باعمل یا صاحب دل اور ذی رائے کے سوا کسی سے بیان نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر محمول کر کے اس کی اچھی تعبیر دیں گے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو۔ یہ خواب کے متعلق چند باتیں تھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ اللہ ہر کام میں صحیح اور درست راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین۔